ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اب ذرا سوپ وغیرہ کی بات ہو رہی تھی تو یقیناً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا اسکن کیئر. میرے پاس سب سے زیادہ سوال آتے ہیں اباؤٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف آفٹر دی ایج آف 30. بہت سارے لوگوں کے لیے 30 از اے بگ نمبر اور اس کے بعد 40 اور 50. مجھے لگتا ہے خواتین تو یہ والے اپنے مائل سٹونز مناتی ہی نہیں ہیں, وچ از سچ اے ٹریجڈی, بیکاز آپ ہمیشہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, تندرستی دے, لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمر سے نوازتا ہے اور خاص طور پہ یہ مائل سٹونز دیتا ہے, جب آپ ہیلدی ہیں, اپنے پیاروں کے پاس ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید عمر کو چھپانا چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ صرف وربلی چھپانا. آپ کا چہرہ آئینہ ہے آپ کی سوچوں کا, اور یقیناً اگر آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا تو پتہ بھی چل جاتا ہے. سب سے پہلے جو چیز آپ کے فیس پہ شو ہوتی ہے, آپ کے آف کورس جھائیاں پڑنے لگتی ہیں, رنکلز ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ آپ کی نیک, یعنی وہ جو آپ شاعر جیسے کہتے تھے نا سراہی دار گردن, یہ سراہی دار گردن فوراً سے مٹکا بن جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا چیزیں اویلیبل ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے, اور کیا اس کو صحیح بھی کیا جا سکتا ہے. ایئرز آف بیڈ پوسچر اینڈ آف کورس دا ٹیک نیک. آج جو ہم سیل فون کو لے کے ہمیشہ اپنے پاس گھسے رہتے ہیں اس طرح سے بستر کے اندر, غلط پوسچر میں اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ماشاءاللہ ڈبل چن آ رہی ہے, کیا اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مائی ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ somebody who will definitely give us credible advice, ڈاکٹر امرین. السلام علیکم امرین. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ always calling me here. No, it's always a pleasure. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے بات لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار بڑی صحیح ایڈوائس دی ہے. تو مجھے بتائیں, ایک تو بڑی آبویس بات ہے کہ ٹیک نیک, میں پہلے سمجھتی تھی کہ 35-40 کی ایج کے بعد لوگوں کی نیک پہ لائنز بنتی ہیں, بٹ ینگ گرلز ایز ینگ ایز ان دیئر 20s ان کو لگتا ہے کہ اب گردن پہ نشان آنے لگے ہیں, ڈبل چن آنے لگی ہے. کیا کہیں گی اس کے لیے؟ And this is how you keep yourself. بہت ینگ بچے جو جیسے کہ میرا اپنا بیٹا, he is 13 years old, اور وہ اتنا کھاتا ہے اسپیشلی جنک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا گردن, اس کا چہرہ سب کیسے مل گیا آپس میں. مائیں ہیں تو ہمیں تو چلو برا نہیں لگ رہا ہوتا کہ بچہ کھا رہا ہے, پر ایکچولی وہ اسی ایج سے 13-14 سال کی ایج سے اگر بچے نے بہت وزن بڑھا دیا, اور پھر اچانک سے ماں سوچتی ہے 16-17 سال کی ایج میں کہ اب اس کو فارمیٹی میں آنا چاہیے. سدرا جیسے وہ واپس جانا چاہتا ہے نا, ورک آؤٹ کر کر, ڈائٹ کر کر, سب کچھ کر کر وہ واپس جاتا ہے, پر اسکن بالکل لوز ہو جاتی ہے. تو وہ ینگ بچوں کے ساتھ ہے, پر جس بندے نے اپنے آپ کو بہت ہی اسمارٹ اور فٹ رکھا ہوا ہے, لڑکا یا لڑکی, وہ بھی ایج کے ساتھ کتنی بھی جدوجہد کر لے, 35 کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر ہلکی سی نیک لائنز ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر وہ 40 میں جا کے وہ ٹائرز بننے لگتے ہیں, پھر وہ ٹرکی نیک ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے 3-4 ایسے الفاظ ہیں جو نیک کو دیے جاتے ہیں کہ نیک کس سے صورتحال میں آ جاتی ہے. صحیح. ٹرکی نیک, اگر لوگوں نے ٹرکی کو یاد ہو آپ کو, اس کے نیچے سے ایک گوبل یہاں پہ کچھ لٹک رہی ہوتی ہے جھرجھری سی, تو آپ واقعی اگر اولڈر لوگوں کو بھی دیکھیں, کلوزلی دیکھیں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا. اس کا کوئی علاج ہے امرین؟ چھوٹے بچوں کے لیے میں کہوں گی کہ ینگر ایج سے اتنا اس طرح کھاؤ کہ آپ کھاؤ ہیلدی کھاؤ, پر جنک اتنا مت کھاؤ کہ جب ڈائٹ کے ٹائم پہ جاؤ تو اسکن پتلی واپس تو ہو جاؤ پر پتلی ہو جائے. چھوٹے بچوں کے لیے ڈائٹ کنٹرول کہ کھائیں اچھا پر ہیلدی. اور پھر ہمارے 30+ کے بعد کے لیے میں یہ کہوں گی اسپیشلی کہ اگر ایستھیٹک کی طرف جاتے ہیں تو ایز سون ایز یو سی دیٹ یو آر سیگنگ, جیسے کہ 30 سال کی بندی موٹی تھی اور ایک دم سے وہ اپنی شادی کے ٹائموں کے لیے پتلی ہو رہی ہے, تو وہ دیکھے کہ اسکن لوز ہو رہی ہے, لٹرلی اس کے ہاتھ میں جو ہے نا ایسے کر کے ایک بلب سا آئے گا. تو ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹارٹنگ پروسیجر کیا کرتے ہیں, نان انویزو کچھ مشینز ہیں جس کے جیسے التھیرا, الٹرا فارمر, اس سے ہم مشین کے تھرو لفٹ کرتے ہیں. ایسی شعائیں دیتے ہیں کہ فیٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہو جائے اور اسکن لٹکتی ہوئی اسکن تھوڑی سی انٹیکٹ ہو کے اسٹریٹ لگے اور لفٹڈ لگے. پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مشین سے باہر نکل جاتے ہیں, جو اپنا عرصے تک سوچتے ہیں کہ مجھے نہیں ہے ضرورت, اور پھر فیل ہوتا ہے کہ اب ضرورت ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بوٹاکس سے. بہت ہی کم جو لائن میں ہمیں بہت کم یونٹس دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو دوسری دفعہ آئے اور تھوڑی زیادہ لائن ہے تو اس کو بھی ہم لے کے چل سکیں. تیسرا, پھر ہم تھریڈس ڈالنے لگتے ہیں کچھ ایسی ایج پر آ کر جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بوٹاکس سے نہیں جائے گا, اس کو تھریڈ سے کھینچنا پڑے گا. جب تھریڈس کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے اور پیشنٹ نے بالکل کچھ نہیں کرایا ہوتا, انسان نے کچھ نہیں کرایا ہوتا, پھر سدرا ایک ایسا ٹائم آتا ہے وہ کسی بھی ایج میں کہ آپ کو نیک سرجری, نیک لفٹنگ کے جانا پڑتا ہے. جس طرح فیس لفٹ ہوتا ہے اسی طرح نیک لفٹ ہوتا ہے. اور فیس لفٹ سرجری کا جو ریزلٹ ہے وہ نہ کسی مشین کا ہے, نہ بوٹاکس کا ہے, نہ فلرز کا ہے, کسی چیز کا نہیں. اس میں تو آپ لٹرلی
5 سال نہیں کوئی 10 سال پیچھے چلے جاتے ہو انبلیویبلی. آپ کے جو لڑکیاں ہیں ان کو ہم بالکل کان کے نیچے سے کٹ دے کر اور ان کو پیچھے کے اسکیلپ کے ساتھ مرج کرتے ہیں, اور اس کٹ کے دوران ہم جتنی بھی لٹکی ہوئی اسکن ہے اس کو کھینچ کر یہاں پہ اسٹچ کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے باہر سے جا کر جو کیا ہے کورس, جو ٹریننگ لی ہے وہ اسی کے لیے. اینڈ دین لڑکوں میں یوزلی ہم یہاں سے نہیں جاتے کیونکہ لڑکوں کو, لڑکیاں پھر بھی بال ایسے رکھ لیتی ہیں, سائڈ برنز ہوتے ہیں لڑکیوں کے, کان کے پیچھے, لڑکوں کو ہم چن کے نیچے دیتے ہیں. تاکہ چن کے نیچے اگر آپ دیتے ہو تو لڑکوں کے بیئرڈ میں ہوتے ہیں یوزلی, تو جو بیئرڈ رکھنے والے لڑکے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ سہولت ہے. ان کا تو نیک لفٹ سرجیکل ہوا ہو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ یہ کہتی ہیں اس کا کوئی ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے, کتنی انویسو ہے یہ سرجری, بیکاز آئی ایم شیور ا لاٹ آف پیپل آر کنسیڈرنگ اٹ, لیکن پہلے آپ نے جس طرح کہا کہ بوٹاکس, تھریڈز اینڈ دین پرہیپس سرجری, یو ڈونٹ ہیو ٹو امیڈیٹلی گو فار سرجری, اینڈ دس از فار پیپل جو اس کے بارے میں یو نو دے فیل ویری کانشیس. لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین نے بڑی خوبصورت زندگی بھر جیولری کلیکٹ کی ہے, بڑے پیارے پیارے نیکلیسز اور ہار آپ کے پاس ہیں, لیکن جب آپ کو اس کو پہننے کا ٹائم آیا تو آپ نے اپنی گردن کا ہی خیال نہیں رکھا ہوا. تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ڈاؤن ٹائم کتنا ہوتا ہے اس کا؟ بوٹاکس کے لیے صرف 24 hours to 48 hours, تھریڈس کے لیے 5 سے 6 دن. اوکے. اور جو نیک لفٹ سرجری ہے کم سے کم 3 ہفتے آپ کو سب گراؤنڈیڈ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ وہ جو اسکارز اور نشان, اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک, آپ اپنا جو زیادہ موو نہیں کر سکتے, کھانا پینا لیکویفائنگ رکھتے ہیں آپ, ہلکا پھلکا سیمی سالڈ پتلا کھانا کھاتے ہیں جیسے کہ جوس وغیرہ, پانی, دودھ. اچھا اس میں کوئی ڈینجرز ہیں برین؟ کیونکہ ہمارے یہاں اکثر میں خواتین کو جب پوچھتے ہیں ہم ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں, بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, کئی لوگ ہائپو یا ہائپر تھائرائڈ سے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ڈائریکٹلی یو نو اٹس دا سیم ایریا. تو یہ اس کے کوئی ڈینجرز ہیں, کوئی رسک ہے جو آپ لے رہے ہوتے ہیں اپنی نیک سرجری کراتے ہوئے؟ بہت رسک ہوتے ہیں. یہ اگر 100 لوگ ہیں سمجھے تو 100 لوگوں میں سے صرف 7 یا 8 لوگ کرا سکتے ہیں. اچھا, یعنی اس کے لیے پہلے کوالیفائرز ہوتے ہیں, آپ کو پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو آپ کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں. کافی لوگ تو ایسے آتے ہیں جن کو سچ میں ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ ایک ایسے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا اسمارٹ ہونا چاہتے ہیں, ہم ان کو بالکل نیگلیکٹ کرتے ہیں. صحیح. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر امرین اگر ابھی ہم نے نہیں کرایا تو پھر بعد میں کچھ زیادہ ہو جائے گا, تو ہم کہتے ہیں ویٹ فار سرٹن ٹائم. تو یہ سلیکشن کرتے کرتے ہم صرف ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو کوئی کوموربڈس نہیں ہو, مطلب کوئی ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, شوگر, کوئی اسکن ڈیزیز, کوئی اندر کا آرگن ڈیزیز نہ ہو. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے لیے آیا ہے, اور یہ سوال ہے جی صدف کا کراچی سے. اس نے کہا کہ میری عمر ہے جی 32 اور میں نے واقعی ویٹ لوز کیا ہے, میں نے تقریباً 5 kgs ویٹ لوز کیا ہے, اور اس کے لیے میں نے ہیلدی طریقے سے کیا ہے, میں نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا اور میں نے ایکسرسائز کی. لیکن کہتی ہیں کہ جب یہ ویٹ لوز ہوا ہے تو میں نے سڈنلی اپنی نیک پہ 3 لائنز دیکھنا شروع کی ہیں. یہ اوور ایکسرسائزنگ کی وجہ سے ہوا ہے, از دیٹ آلسو ٹرو؟ بالکل. اگر آپ نے ایکسرسائز کے دوران بہت زیادہ ویٹ لفٹ کیا ہے, ہیوی ویٹ, اپنی ضرورت سے زیادہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں سب کو, میں بھی خود ریگولر ورک آؤٹ کرنے والی انسان ہوں, اتنا ہی ورک آؤٹ کریں, اتنا ہی ویٹ اٹھائیں جتنا آپ کی باڈی ویٹ ہے. جیسے سمجھے کہ جیسے سپوز میرا ویٹ 49 ہے, ٹھیک ہے, تو 49 ویٹ ہے میرا, تو میں ڈمبلز اٹھا رہی ہوں, تو 3 سے 4 کلو سے زیادہ ڈمبل اگر میں اٹھاؤں گی تو وہ میری ضرورت اور میری حساب سے زیادہ ہے, پھر وہ الٹا اثر کرے گا, وہ آپ کو لٹکانے کی طرف لے جائے گا. کافی لڑکیاں آپ دیکھیں اسمارٹ اینڈ سلم ہوتی ہیں, پر وہ ڈمبلز 10-10 kg کے اٹھا رہی ہوتی ہیں, وہ سوچتے ہیں ہم جلدی سیٹل ہو جائیں گے. ہر چیز. ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دا نیک؟ کیونکہ آج ہم خصوصی طور پہ گردن کی اگر بات کر رہے ہیں, مجھے اکثر لگتا ہے جیسے لوگ اگر کرنچز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کرنچز میں ہمیشہ آپ کا پوسچر غلط ہوتا ہے, آپ کو آسمان کی طرح دیکھنا ہے, نیک کو سیدھا رکھنا ہے, آپ الٹا نیک کو کرنچ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لائنز ایک طرح سے بن رہی ہیں, وہ ایک غلط پوسچر ہو سکتا ہے. لیکن ویٹ زیادہ استعمال کرنے سے بھی آپ کی نیک پہ اثر پڑ سکتا ہے. بالکل, کیونکہ آپ ویٹ اٹھاتے ہوئے آپ کا پوسچر نیچے جاتا ہے. دوسری بات کہ جب بھی آپ صبح مارننگ میں اٹھیں, بفور یور بریکفاسٹ, بفور اینی تھنگ, صرف 20 to 30 سیکنڈز کے لیے آپ صرف اپنے نیک کو اپ اینڈ ڈاؤن ایسے کریں, ایسے ایسے, اینڈ دین دس اینڈ دس, اونلی فار 30 سیکنڈز. ٹھیک ہے. اف یو ڈو دس تو آپ میک شیور, اب دیکھیے آئی ایم 38 ایئرز اولڈ, مجھے بھی ہوں گی کچھ لائنیں,
پر اگر آپ یہ ہلکا ہلکا اسٹریچنگ کرتے ہیں تو اس مسل کو بھی اپنی ورزش اپنی ایکسرسائز چاہیے. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے لیے آیا ہے. دس از فرام لاہور. یہ سمینا نے آپ سے پوچھا ہے, کہتی ہیں, اور یہ میں نے بھی بڑا سنا ہے ویسے ڈاکٹر امرین, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو اپنی زبان کی ٹپ ہوتی ہے اس سے اپنی ناک کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں. یہ ایکسرسائز اکثر بتائی جاتی ہے اس جگہ کو ٹائٹن اپ کرنے کے لیے کیونکہ کھچاؤ ہوتا ہے. اور یوگا میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس یوگا بہت ہٹ ہوا ہے. بہت ہٹ ہوا ہوا. تو مجھے بتائیں کہ اس کا آپ تو یور این اسٹیٹیشین, آپ یہ کام یو ٹرینڈ ان دس, کیا واقعی جو ہم تصویروں میں اثر دیکھتے ہیں یا کوئی کسی کا کلیم ہوتا ہے کہ جی میری اصل میں عمر 40 سال ہے, آپ کو نہ بوٹاکس کی ضرورت ہے, نہ فلرز کی ضرورت ہے, نہ فیس لفٹ کی, صرف آپ فیس یوگا کریں, کیا یہ کلیم صحیح ہے ڈاکٹر امرین؟ آپ یقین کریں جس طرح ایک عام سی چھوٹی سی ٹیبل کی صفائی کی مینٹیننس ضروری ہے نا, اسی طرح ایک انسان چلتا پھرتا انسان کی ہی بھی اتنی ضروری ہے مینٹیننس کہ اگر اپنے فیس کو روز ایک 1 یا 1.5 منٹ دو آپ اور ہلکا سا یوگا کرو, اور اس کے بعد یہ ورک آؤٹ, یہ کارڈیو, یہ صبح کی مارننگ واک, یہ سب چیزیں اپنی جگہ تو بہت ہیلدی ہیں, پر اگر اپنے چہرے کا بھی اگر آپ نے یوگا کیا, جو کہ عموماً ایون جیسے میں بھی نہیں کرتی نا, نہیں ملتا موقع, پر اف یو ڈو دس تو آپ یقین کریں آپ کو یہ بوٹاکس, فلرز, تھریڈز, لفٹس یہ چاہیے ہی نہیں. اچھا ایک اور چیز جو آج کل بڑی سپر ہٹ ہوئی ہوئی اور میں نے ضرور سوچا تھا کہ امرین آئیں گی تو میں پوچھوں گی, امرین یہ جو 5-5, 10-10 ہزار کے ماشاءاللہ سے روز کوارٹز کے رولرز مل رہے ہیں, اور یہ جاپنیز ٹیکنیک کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے سرم بھی استعمال کیا ہے اور آپ کے فیس میں واقعی پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, جب آپ فیشیل کراتے ہیں تو یہی ڈرین پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی پفینس کو, آپ کی بلوٹنگ کو ختم کرتے ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے یہ جو نئے زبردست جیڈ رولرز ہیں یا باقی چیزیں ہیں, اس سے آپ روزانہ اگر اس کو کرتے ہیں اپورڈ موومنٹ کے ساتھ تو آپ کا فیس اسکلپٹ ہوتا ہے. کیا اس کا واقعی کوئی بینیفٹ ہے؟ اس کا یہ اس طرح بینیفٹ میں سمجھتی ہوں, جو ہے کسی کا اپنا ویو ہے, مجھے تو وہ مار ڈالیں گے جن لوگوں نے یہ بنایا ہے. میں نے بھی خریدا ہے بہت مہنگا, تو کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا. دیکھیں میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جیسے مجھے اپنے بچے کو بھی اسپیلنگ ٹیسٹ کرانا ہے یاد, تو اس چھوٹے سے بچے کے لیے میں بورڈ لائی ہوں تاکہ وہ اس مارکر کے شوق میں ہی مجھے سب لکھ کے دے دے. یہ رولرز ہمارے لیے اس لیے بنے تاکہ ویسے تو ہم کرتے نہیں ہیں, کم سے کم اس کے ہی شوق میں کہ شاید یہ ہمیں لفٹ کرے. تو میں سمجھتی ہوں واقعی بنانے والوں نے صحیح چیز بنائی, اتنے اٹریکٹیو, کلرفل, پیارے سے بنائے, اور ہر طرح کا, یعنی اگر آپ کو لف چاہیے, ابنڈنس چاہیے تو آپ جیڈ کا استعمال کریں, اگر آپ کو ویلتھ والی ابنڈنس چاہیے تو آپ ایمیتھسٹ کا استعمال کریں, تھوڑی سی سیلف لو کی کمی اگر محسوس کر رہے ہیں تو روز کوارٹز یوز کریں. I believe it's a good support for all of those جو کچھ ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتے, تو میں نے بھی لیا ہوا ہے اپنے کلینک کے لیے, جو ہاتھ سے, اور اگر ہم ہاتھ سے کسی کو کچھ مرچ کرتے ہیں یا پھر اس رولر سے کرتے ہیں تو اس رولر سے کرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کیا خود کو سمجھتا ہے. صحیح. اچھا ایک فیل گڈ فیکٹر تو اس کا ہے, لیکن اس کے اندر آپ کو پریشر پوائنٹ ضرور پتا ہونا چاہیے. آلویز یوز اپورڈ موومنٹس, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, اگر آپ اس کو نیچے کرنا شروع کر دیا تو الٹا ہی اثر ہوگا. اچھا امرین, ایک اور بڑی آج کل زبردست چیز چلی ہوئی ہے, الیکٹرو میگنیٹک پین. اب اس پین میں ڈلتے ہیں جی 2 A+ والے بیٹریز, اور یہ آپ کو ہلکا ہلکا کرنٹ دیتی ہے. اس کا کرنٹ کا ڈائل ہوتا ہے 1 سے لے کے 9 تک کا نمبر ہوتا ہے, اور باقاعدہ اس کے ساتھ ایک فیس میپ کا ڈائیگرام بھی آپ کو مل جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سرٹن پریشر پوائنٹس ہے, وہاں پہ اگر آپ یہ ہلکا ہلکا اپنے آپ کو خود ہی کرنٹ لگا رہے ہوں گے تو ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور وہی سیگنگ سے آپ بچ جائیں گے. یہ کتنا کرامت ہے, یا اس کو استعمال کرنا چاہیے گھر پہ خود جو لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ سجا, یہ میں آپ سے سن رہی ہوں کیونکہ آپ کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ نالج ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں مجھے آپ بتائیں, اور میں سننا چاہوں گی کہ یہ واقعی کیا چیز ہے, کیونکہ مجھے سچ میں اس کی نالج نہیں. اچھا مجھے نا اس کا عجیب سی بات یہ لگی کہ اس پین میں سے ہلکا ہلکا کرنٹ نکلتا ہے, تو یقیناً آپ کے اپنے اوپر ہے. مجھے تو خیر امرین نوز کہ مجھے ہر قسم کی مشین سے بڑا ڈر لگتا ہے. مجھے تو ہائیڈرا فیشیل بھی انہوں نے پہلی دفعہ کر کے دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا نہیں اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں. لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو نہ پتا ہو, خدا نہ خاصا آپ نے غلط جگہ اپنے آپ کو کر لیا, ویسے تو بڑا بے ضرر سا ہلکا سا کرنٹ ہوتا ہے, بٹ اف یو آر کمفرٹیبل ود دیٹ انکمفرٹیبل فیلنگ. میں تو جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی افادیت کتنی ہے, کہ بھائی اگر اپنے آپ کو اس تکلیف سے گزار رہے ہو یا وہ پین خرید بھی رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. سو ویل ڈو آر لٹل ریسرچ, اور اگلی دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن فی الحال کے لیے آپ کے پاس ہے جی آپشنز تھریڈز کا, بوٹاکس کا, اور اگر ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت معاملات بگڑ گئے ہیں تو جیسے کہ امرین نے کہا کہ آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ ڈو یو کوالیفائی فار اے نیک لفٹنگ سرجری اور ناٹ. لیکن بھائی بہترین, سستا, آزمودہ, آزمایا ہوا طریقہ یہ ہے
کہ اپنا پوسچر صحیح کریں, ہے نا؟ بالکل. اور یوگا, فیس یوگا از ویری مسٹ. اپنے آپ کو اسٹریچ کریں, تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں, اوور ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. بہت سارے لوگ حیران ہوتے ہیں جب امرین بھی کہتی ہیں کہ یو نو شی از 38 years old, she doesn't look a day over 25. It's all about taking care of yourself and having that self love. بہت بہت شکریہ امرین ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, زبردست ٹاپک ہوگا ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں. ویل بی بیک رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.